السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ النساء کمپلیٹ یوٹیوب پہ اس چینل پہ کر چکے ہیں، اور سورۃ المائدہ کی 2 آیات کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کر دیا گیا علیکم المیتۃ تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل اور وہ جس کو پکارا گیا، لغیر اللہ اللہ کے سوا، بھی اس پر، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، والموعوذۃ اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، والمتردیۃ اور گر کر مرا ہوا، والنطیحۃ اور سینگ مارا ہوا، وما اکل السبع اور وہ جسے کھائے درندہ، الا ما ذکیتم مگر جو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح اور جو ذبح کیا گیا، علی النصب تھانوں پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام تیروں سے، ذالکم یہ، فسق گناہ ہے، الیوم آج، یئس الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تو تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، الیوم آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، وردیت اور میں نے پسند کیا، لکم الاسلام تمہارے لیے اسلام کو، دینن بطور دین، فمن اضطر پھر جو لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف لإثم نہ مائل ہو وہ گناہ کی طرف، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان۔ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ شروع کی آیت میں جن جانوروں کے حرام ہو جانے کا بیان کا وعدہ ہے، سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ المیتۃ مردار میں سے مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ مردار تو مچھلی اور ٹڈی ہیں، کیونکہ ان میں دم مسفوح نہیں ہوتا، اور خون جگر اور تلی ہیں، یعنی جگر کا خون اور تلی، یہ دونوں خون بھی حلال ہیں، جبکہ باقی خون حرام ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، حدیث نمبر 5625، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3314، وصحیح البانی کی صحیح کی حدیث نمبر 1118۔ حرام خون اور لحم خنزیر کی تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ہے۔ والمنخنقۃ گلا گھٹنے والا جانور، خواہ خود بخود رسی وغیرہ سے گھٹ کر مر جائے، یا کوئی اس کو گلا گھونٹ کر مار دے،
والموعوذۃ اور جسے کسی لاٹھی یا پتھر وغیرہ کی چوٹ سے مارا جائے، الا ما ذکیتم اس کا تعلق اس سے پہلے جو ذکر ہوئے ہیں 5 چیزوں کے ساتھ ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کے اندر اگر جان باقی ہو اور مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ شرعی ذبح یہ ہے کہ حلال جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کسی تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کے علاوہ نہر بھی شرعی طریقہ ہے کہ کھڑے اونٹ کے حلق کے گڑے میں چھری وغیرہ ماری جائے۔ ذبح اور نہر حلق یا لبا حلق کے گڑے ہی میں ہوتا ہے، البتہ اگر مجبوری ہو، مثلا جانور قابو نہیں آ رہا یا ایسی جگہ ہے جہاں پکڑ کر ذبح کرنا مشکل ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جہاں سے بھی ہو سکے چھری یا نیزے سے خون بہا کر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر نہیں بلکہ اتفاقاً گردن الگ ہو جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ الا ما ذکیتم مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جو جگہ مقرر کرتے تھے انہیں نسب کہا جاتا تھا، کیونکہ عموماً وہاں کوئی نشان نسب ہوتا، مثلا بت، درخت، قبر یا دریا وغیرہ، پھر اس کے پاس ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ ایسی جگہوں کو استھان، تھان اور آستانہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی حرام ہیں خواہ ان پر بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھا جائے، اگرچہ ان کا ذکر وما اہل لغیر اللہ بھی کے ضمن میں آ چکا تھا، مگر مزید تاکید کے لیے ان کو الگ بھی ذکر فرمایا۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ مقام پر اونٹ نہر کرے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بوانہ مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں ایام جہالت کے لیے جاہلیت کے دور میں انصاب یعنی استھانوں میں سے کوئی استھان تھا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میلوں میں سے کوئی عید تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ ابو داؤد الایمان والنذور باب ما یؤمر بہ من وفاء النذر، حدیث نمبر 3313۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام یہ ظلم کی جمع ہے، وہ تیر تھے جو قسمت معلوم کرنے کے لیے حبل بت کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کے ہاتھوں میں بھی تھمائے ہوئے تھے، بلکہ لوگ اپنے ساتھ بھی قسمت آزمائی کے یہ تھیلے رکھ لیتے تھے، جیسا کہ سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ان تیروں سے فال نکالی تھی۔ ان میں سے کسی پر افعل کر لو لکھا ہوتا، کسی پر لا تفعل مت کرو لکھا ہوتا اور کوئی خالی ہوتا۔ قسمت معلوم کرنے والا تیر نکالتا، جو حکم نکلتا اس پر عمل کرتا، اگر خالی تیر نکلتا تو دوبارہ تیر نکالتا۔ اس قسم کے تمام کام خواہ انہیں فال نامہ کہا جائے یا استخارہ یا کسی نجومی سے پوچھا جائے، حرام ہے اور یہ شرک ہے، کیونکہ غیب تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ مسنون استخارے میں اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ ان تقسموا بالازلام، اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، یعنی جوئے کے تیروں کے ذریعے سے ذبح شدہ گوشت کے حصے تقسیم کرنا۔ اس میں کسی کا حصہ نکل آتا ہے، کوئی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے آج کل لاٹری کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، یعنی اب تمہاری طاقت اس قدر مستحکم ہو گئی ہے کہ تمہارے دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور وہ اس چیز سے قطعی مایوس ہو گئے ہیں کہ تمہارے دین کو نیچا دکھا سکیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن۔ بخاری الایمان باب زیادت الایمان و نقصانہ، حدیث نمبر 45۔ دین کو مکمل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، فرائض، سنن، حدود اور احکام بیان کر دیے گئے ہیں
اور کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب دین میں جو حرام ہونا تھا یا حلال ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اگر کوئی اس میں تبدیلی یا اضافہ کرے گا یا نئی چیز نکالے گا وہ دین نہیں ہو سکتی، بلکہ دین میں بدعت ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی چیز شروع کرے گا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ بخاری الصلح باب اذا اصطلحوا، حدیث نمبر 2796۔ اب یہاں پر لوگوں کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے جو حدیث کو چھوڑ کر ائمہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، یعنی بھوک کی کمی کی وجہ سے مجبور اور لاچار آدمی اگر حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ حرام کھانے کا شوق نہ ہو اور اسے جائز نہ سمجھنے لگے، اور دوسرا بقدر ضرورت کھائے، حد سے نہ گزرے۔ معلوم ہوا حرام کھانے کا تعلق بھوک اور حقیقی مجبوری سے ہے۔ زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے اضطرار کا بہانہ بنا کر سود کھانا شروع کر دے، شراب پینا شروع کر دے، لوگوں کے حق مارنے شروع کر دے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور نہ یہ اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔